پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا عجائب خانہ ہے۔ اس دنیا میں ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ایسے ایسے عجوبے ظاہر ہوتے ہیں جو بسا اوقات ہمارے اور آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے، اور یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ عجیب یہ ہے کہ ہم اور آپ اس قسم کے حادثات اور عجائب سے عبرت نہیں لیتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں اور کتنی علامتیں ہیں، ان کا گزر اس پر سے ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے بلکہ اعراض کرتے ہیں۔ اسی قسم کے واقعات میں سے ایک واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ، جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پروفیسر اور مسجد نبوی کے اندر وہ مدرس ہیں، اور آج بھی بقید حیات ہیں، بلکہ سعودیہ میں ہیئت کبار علماء کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے، یعنی جس وقت بیان کر رہے تھے اس سے اور آج سے تقریباً 65-70 سال پہلے کی بات ہوگی، مسجد نبوی کے ایک ستون سے میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں پر بھی ایک بزرگ موجود تھے، یا وہ بزرگ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ بڑے نیک تھے اور ہمارے والد کے درس میں برابر شریک رہا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو عالم بیان کر رہے ہیں محمد بن محمد المختار شنقیطی، ان کے والد ان سے پہلے مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو وہ اس درس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میرا شمار اس شہر کے بدترین لوگوں میں تھا۔ برے سے برا آدمی جو اس شہر میں رہتا تھا ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ شراب پینا میری زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا، بلکہ کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو میرے اندر پائی نہ جائے۔ کہا اسی درمیان مجھے اندر سے کچھ تکلیف محسوس ہوئی، اور بہت بڑی تکلیف ہوئی، تو میں چیک کرانے کے لیے، علاج کے لیے ایک پاکستانی یا انڈین ڈاکٹر جو باب مجیدی، آج جسے شاید باب ملک فہد نہیں، باب ملک عبدالعزیز یا کیا ہے کہتے ہیں، جو بالکل سامنے کا دروازہ ہے باب مجیدی، اسی کے سامنے ان کی ایک دکان تھی، کلینک تھی ان کی۔ میں اس میں گیا اور ان کو چیک کرانے لگا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور آلہ جسے اسٹوتھوسکوپ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے مجھے چیک کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شراب پیتے ہو؟ اب نہ چاہتے ہوئے مجھے بتانا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، اب تمہارا علاج اسی شراب ہی میں ہے۔ یعنی اتنا اب اثر اس کا ہو گیا تھا کہ اب اس کا علاج ان کے پاس اور کوئی تھا نہیں، بس صرف یہ ہے کہ تکلیف ہو تھوڑی سی پی لو سکون ملے گا، تھوڑی سی پی لو سکون ملے گا، اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ بیماری اور بڑھتی جائے گی۔ کہا کہ ان کی زبان سے یہ سننا تھا کہ تمہارا علاج نہیں ہے، صرف اسی میں ہے، تو مجھے ایک دھچکا سا لگا، اور ہم نے کہا ہے کیوں نہیں ہے، میرا علاج ہے۔ کہا میری زبان سے یہ بات سنتے ہوئے اس نے وہ اپنا آلہ میز کے اوپر پٹکا اور اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، کہا جاؤ جہاں تمہارا علاج ہو وہ کرو۔ کہا میں وہاں سے اٹھا گیا، احرام کا کپڑا لیا، نہایا، نہا کر کے احرام کا کپڑا پہن لیا، اور پہن کر کے والد اور دادا، ہمارے باپ ہمارے دادا ایک دکان کرتے تھے، ان کی دکان کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ انہیں الوداع کہوں، اجازت لوں ان سے۔
جیسے میں ان کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا تو تعجب سے دیکھتے ہی رہ گئے اور کہے فلاں تم عمرہ کرنے جا رہے ہو؟ یعنی میرا عمرہ کرنے جانا ان کے تصور سے باہر تھا، جتنا میں بگڑا ہوا تھا۔ تم عمرہ کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہاں سے رخصت ہوا۔ جس وقت کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کا راستہ کچا تھا، پکا نہیں تھا، اور وہی وہ شار کیا وہ جو گاڑی ہوتی ہے عام طور پر اہل بادیہ کے پاس رہتی ہے، وہ بڑی سی اور پیچھے لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، وہی گاڑیاں ان پتھروں اور کنکڑوں راستے پر چلا کرتی تھی، اسی پر میں بیٹھا اور چلتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد نہیں، کئی دن کے بعد جا کر کے میں مکہ مکرمہ پہنچا تو وہ وقت رات کے تقریباً 2 بجے کا تھا۔ یہ اتفاق دیکھیے کہ رات کے 2 بجے کا وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد میں پوری کروں۔ کہاں میں گیا، ہم نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اور وہیں قریب ہی میں تھا۔ آج کل تو دیکھنا مشکل ہے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے بالکل یعنی چند قدم 10 میٹر بھی نہیں ہوگا حجر اسود سے، وہیں پر زمزم کا کنواں ہے۔ کہا کہ میں گیا اور زمزم کا پانی لیا تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے رب، میں تیرے پاس دربار میں آیا ہوا ہوں، میری کیا حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے رب، یا تو تیرے گھر سے مجھے شفا ملے گی یا تو یہاں سے میری لاش جائے گی۔ کہا یہ کہا ہم نے، اور زمزم کا پانی پیا۔ زمزم کا پانی پینا تھا تو پیٹ میں کچھ گڑبڑی محسوس ہوئی، مجھے قے آئے گی۔ فوراً اس وقت لائٹ وغیرہ ابھی حرم شریف میں نہیں تھی، اس وقت جو 4 دیواری بنی تھی مسجد حرام کی، اس کے اوپر چراغ لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ میں جلدی سے دروازہ جو قریب تھا اس سے باہر نکلا اور مجھے قے آئی زور کی، اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی شکل میں ہے، جمی ہوئی شکل میں ہے، وہ میرے منہ سے باہر نکلتی ہے۔ کہا کہ باہر نکلی تو مجھے کچھ سکون ہوا، ایسا لگا کہ میری آدھی بیماری ختم ہو گئی۔ میں دوبارہ آیا، دوبارہ وہی پانی پینے لگا، اور وہی ہم نے کہا اے میرے رب، یا تو تیرے در سے مجھے شفا ملے گی یا پھر یہاں سے میری لاش نکلے گی، میں اب جانے والا نہیں ہوں تیرے در سے۔ کہا کہ پھر جو پانی پیا، پھر میرے دل کی وہی کیفیت ہوئی، میرے پیٹ کی وہی کیفیت ہوئی، اور بھاگا جلدی سے۔ پھر مجھے قے آئی اور ایسا محسوس ہوا کوئی چیز نکل رہی ہے۔ کہا اسی طریقے سے ہم نے 3 بار کیا۔ 3 بار قے آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب میں بہت سکون اور بہت اطمینان سے ہوں، میری بیماری اس وقت آئی نہیں، لیکن ظاہر بات نقاہت اور کمزوری تھی۔ کہا کہ میں تقریباً 1 ہفتے حرم شریف میں رہ گیا، اور زمزم کا پانی پیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، یہاں تک کہ 1 ہفتے کے بعد، 1 ہفتے میں تقریباً ہماری صحت بحال ہو گئی، اور وہ جو ہے پانی پینے کے بعد انہیں اپنا عمرہ مکمل کیا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہیں پر رہ گئے۔ کہا پھر میں وہاں سے واپس آیا، اور جب میں پھر اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ تمہیں شفا نہیں ملے گی، اس کے پاس بیٹھنے کے بعد ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے چیک کیجئے، تو مجھے چیک کیجئے۔ تو کہا کہ وہ مجھے جب چیک کرنے لگا تو ایسا لگا کہ مجھے کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ کہا تمہیں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہا کہ میں وہی شخص ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اور ہم نے کہا میرا علاج ہے، اور آج دیکھیے میں کس طریقے سے صحت مند۔ ساتھیوں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن جن واقعات نے مجھے زندگی میں بہت متاثر کیا ہے ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے،
اور یہ واقعہ سننے کے بعد فوراً میری زبان سے نکلا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کو، اللہ کے مقام کو پہچانا نہیں ہے۔ ورنہ جس اللہ کا دربار اتنا بڑا ہے، اگر کوئی اس کے دربار پر اپنے آپ کو ڈال دے اور ساری امیدیں اسی سے رہیں، ساری توقع اسی سے رکھے اور ساری دنیا سے کٹ جائے، تو ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مراد پوری نہ کرے، حتیٰ کہ اگر وہ شخص کافر ہی کیوں نہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کرے گا۔ تو یہ واقعہ ہے، ہم دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ساتھیو، کوئی بھی مسلمان کتنا ہی گنہگار ہو وہ، لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کے دل کے گوشے میں کہیں نہ کہیں ایمان کی چنگاری ضرور چھپی ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی ایمانی اور روحانی ہوا چل جاتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور اس شخص کی زندگی میں عجیب اور ہیبت ناک تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس شخص کو آپ نے دیکھا کہ ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر تھیں، اس کے عمل سے کوئی بھی آدمی نہ کہتا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ بھی کبھی ہدایت کے راستے پر آئے گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے واپس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شریف ہے، ایک آدمی سخی ہے، پیسے والا ہے، نرم دل ہے، تو اس سے لوگ بڑی امیدیں لے کر کے، حتیٰ کہ اس کا دشمن بھی اس کے سے امیدیں لے کر کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا تھا اور طائف کا محاصرہ جب طول پکڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے جو لوگ تھے ان کے باغات کو جلا دینا چاہا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت اور آپ کے کرم سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ ہمارے باغات کو جلا دیں گے، آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کاش کہ ہم اس کی قدر کریں۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور جس مشکل جس پریشانی میں ہے وہ مبتلا اللہ تعالیٰ اسے دور کرتا ہے کوئی الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی ہیں جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ ساتھیوں، زمزم کا پانی مبارک ہے اور شفا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انہا مبارکن انہا طعام طعم، یہ مبارک ہے اور بھوکے کے لیے کھانا بھی ہے، کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ جو آدمی کھانے کی حاجت مند ہو زمزم کا پانی پی لے۔ ایک اور حدیث کے اندر جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند بزار اور امام طبرانی کی معجم صغیر طبرانی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا مبارکہ، یہ زمزم کا پانی مبارک ہے اور یہ کھانا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے بیماری سے۔ بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس کام میں آتا ہے جس کی نیت سے پیا جائے۔ اگر کوئی شفا کی نیت سے پیے اسے شفا ملے گی، اگر کوئی
علم حاصل کرنے کو اسے کسی قسم کا علم حاصل ہو جائے اس لیے پیے، اس میں کام آئے گا۔ اگر کوئی کسی حاجت اور ضرورت کے لیے پیتا ہے تو اس کے لیے کام آئے گا۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ اور علماء کے تجربات اس سلسلے میں ہیں، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، کسی بھی انسان کی ہدایت سے اور کسی بھی انسان کی بیماری سے شفا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے ایسے بیماروں کو شفا ملی ہے جن کے بارے میں دنیا کے تمام ڈاکٹر عاجز آ کر کہے کہ اس تمہارے لیے کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے شفا دیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، وہ مثال ابھی ذکر کرنے کے لیے یہی ایک مثال لے لیجئے آپ۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کتنا ہی گمراہ ہو، کتنا ہی بھٹکا ہوا ہو، کتنا ہی برا ہو، اس کی ہدایت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب کو مد نظر رکھیں۔ مجھے یاد آیا، ایک صحابیہ ہیں لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے اوپر، یعنی اپنے اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ سخت ہمارے اوپر تھے، ہمیں سب سے زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ کہا کہ ان لوگوں سے بچ کر کے میں اپنے بچے عبداللہ اور اپنے شوہر کو لے کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہے۔ مدینہ سے ہم باہر تھوڑی دور ابھی گئے تھے، بلکہ بھی بالکل مدینہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابھی قریب ہی تھے کہ مجھے یاد آیا کہ میں کوئی چیز بھول گئی ہوں۔ تو ہمارے شوہر نے کہا کہ تم یہیں پر رکی رہو، ہم جا کر کے جلدی سے لے کر کے آتے ہیں۔ تو کہا اتنے میں حضرت عمر کا گزر میرے پاس سے ہو گیا، اب کیا کریں؟ بتا دے کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں تو عمر ابھی ان کی جو حالت ہے بھی ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اب انسان مرتا کیا نہ کرتا، بسا اوقات انسان مجبور ہو کر کے حق کہنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کے لیے اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو عمر نے کہا اے ام عبداللہ، اے ام عبداللہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم نے کہا کیا کریں، دین پر تم لوگ رہنے نہیں دیتے، تکلیفیں رضیتیں پہنچاتے ہو، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں نکل کر کے جا کر کے وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا یہ بات ہم نے ذرا زور سے کہی، حضرت عمر نے سر نیچا کر لیے۔ یہ پہلا وقت تھا ساتھیوں کہ حضرت عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہوا ہے، یہ پہلا وقت تھا۔ اس کے بعد دوسرے حادثات پیش آئے ہیں ان کے اسلام لانے کے۔ تو انہوں نے کہا صحبکم اللہ، اے ام عبداللہ اللہ تمہارا ساتھی، یہ کہہ کر کے واپس چلے گئے۔ کہا اتنے میں میرے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، تو ہم نے ان سے بیان کیا کہ آج عمر کو جتنا نرم ہم نے دیکھا، آج تو ان کا دل پسیج گیا تھا، اتنا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت عامر نے کیا کہا، کیا تو سمجھتی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ تصور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کا، لیکن اللہ نے ہدایت دی، اور کیسے کہ ساری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ ساتھیوں پانچواں فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام لطیف ہے، ان ربی لطیف لما یشاء۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ طور پر خاموشی سے بندوں کے لیے ایسے ایسے ترکیبیں کرتا، ایسی ترکیبیں کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا اور ایک اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔
بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں بندے کو اس لیے نازل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو کہیں بڑے اونچے مقام تک پہنچانا تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا لیے گئے، زنا کا الزام ان کے اوپر لگا، جیل میں ڈالے گئے، لیکن یہ سب کس لیے کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کس لیے؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ انہیں مصر کی کرسی پر بیٹھانا چاہتا تھا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان ربی لطیف لما یشاء. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، جو کچھ چاہتا ہے کتنے باریک انداز سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہ اسے توبہ کی توفیق دے. بغیر توبہ کی، بغیر گناہ میں مبتلا کیے اگر وہ دین کے راستے پر آتا تو شاید اتنا کبھی نہ ہوتا. آپ کو لوگ خود دیکھ لیں کہ ایک شخص پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اس کے اسلام میں، اور ایک شخص جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے اسلام میں کتنا فرق رہا کرتا ہے. ایک شخص پیدائشی طور پر بچپن ہی سے نیک رہا کرتا ہے، گھر اس کو ماحول ملا ہے. اس کے برخلاف دوسرا شخص پہلے گناہ مبتلا تھا، برائیاں کرتا تھا، لیکن اچانک اللہ توفیق دے کتنا نیک بن جایا کرتا. تو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ بڑا لطیف ہے. اس لیے یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ اگر مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی لیے تو حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مصیبتوں اور پریشانیوں میں زندگی بسر کیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کے دنیا میں ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آخرت میں اس کے بعد اونچا مقام دیکھیں گے تو تمنا کریں گے. اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہدایت دینا یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہدایت عموماً بازار سے خرید لی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہدایت کسی مدرسے سے، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتی ہے. بسا اوقات دیکھیں مدرسے میں پڑھا ہوا انسان بسا اوقات برا سے برا ہوا کرتا. یہ ہدایت خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو فرعون ظالم بدبخت کے گھر میں اس کی بیوی کو بھی ہدایت دے دیتا اللہ تعالیٰ، اور اگر نہیں دینا چاہتا تو حضرت ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو بھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت دینا چاہتا ہے تو ابھی چند گھنٹے پہلے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں اور فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس میں جیت گئے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون نے کیا کہا تھا؟ ہاں تم کو ہم تو اپنا درباری بنا لیں گے، مقرب دربار خاص میں تم کو رکھیں گے. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کیا بن گئے؟ اب فرعون دھمکیاں دے رہا ہے سولی دینے کے لیے، قتل کر دینے کے لیے. دایاں ہاتھ بایاں پیر، دایاں پیر بایاں ہاتھ اس طریقے سے کاٹ دیا جائے گا اور سر کاٹ کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. ساری دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فَخَذِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ کرنا ہے کر لو تم. اب جو بلندی اور روشنی ہم کو مل گئی ہے ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. دیکھ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کس کو کہاں سے اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ کر کے لاتا ہے کہ اللہ کے نبی سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر نبی کے گرویدہ ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے لوگ آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے ہمیشہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اسی طریقے سے ساتھیوں شراب نوشی جس طرح انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، عقل کو خراب کر دیتی ہے، ایسے ہی انسان کو جسمانی طور پر بھی تباہ کر دیتی ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث قرار دیا ہے، ام الخبائث، بلکہ ایک حدیث میں ہے فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ شَرٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اسے قرار دیا۔ انسان شراب پی کر کے بسا اوقات وہ حرکتیں کرتا ہے جس سے بعد میں خود اس کے اوپر شرماتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام اور سخت حرام قرار دیا ہے۔ 8واں فائدہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، سالوں اپنے باپ سے دور رہے، پھر بھی حضرت داؤد، حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹے جاؤ ذرا یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش تو کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ صرف کافروں کا کام ہے۔ اور ساتھیوں فائدے تو بہت ہیں، لیکن صرف ایک آخری فائدہ، ڈاکٹر کو اپنے مریضوں کے ساتھ اور عالم کو مسئلہ پوچھنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ڈاکٹر کو اپنے مریضوں کے ساتھ ہر بات ہر جگہ بتانے کے لائق نہیں رہا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عالم جو ہے کوئی مسئلہ پوچھے تو اسے حکمت کے تحت بتائے، اس لیے کہ بسا اوقات اس میں حکمت سے کام نہ لینا برا نتیجہ اس سے نکلتا ہے۔ اب مثال طرح یہی تھا جو ڈاکٹر نے تیرا علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی توبہ کی، ورنہ اگر انہیں بدقماش لوگوں میں ہوتا اس تو ڈاکٹر ہی قتل کر دیتا، جیسا کہ وہ آدمی جس نے 99 کو قتل کیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اس سلسلے میں کبھی رہا تو واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 99 آدمی کو قتل کیا، پھر دل میں ہوا کہ میں بہت برا کر رہا ہوں، تو ایک پیر صاحب کے پاس جاتا ہے جو کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے ایک آدمی 99 لوگوں کو قتل کیا ہو تو کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو وہ جاہل پیر کیا کہتا ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں کرے گا تو 99 کرو 100 پورا کر دوں، اسے بھی قتل کر کے 100 کو پورا کر دیا۔ تو حکمت سے کام لینا چاہیے، جو مسئلہ بتانا ہو تسلی دلانی چاہیے، اطمینان دلانا چاہیے۔ یہی ڈاکٹر اگر اس سے کہتا کہ نہیں خیر ہوگا، معاملہ خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہ کرو، یہ تو یہ معاملہ اہون ہوتا اور دوسرا آدمی اس کے اوپر کہیں حملہ آور بھی نہ ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت سے کام لینا یہ ہر جگہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے راستے پر، ہدایت کے راستے پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو مغفرت فرمائے، ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔